یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران کی بات ہے۔ ہندوستان پہ تاج برطانیہ کا قبضہ تھا۔ جوش صاحب نے ایک نظم لکھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب۔ یہ بات محسوس کیجیے کہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی سلطنت پہ، انگریز کی سلطنت پہ سورج نہیں ڈوبتا، اور جوش صاحب جیسے شاعر انقلاب نے یہ نظم لکھ دی جو شروع ہوتی تھی کہ کس زبان سے کہہ رہے ہو آج ہے سوداگرو، دیر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو۔ اور سارے واقعات کے بعد آخر میں یہ کہتی ہیں، اس نظم کا جو ایک شعر تھا وہ یہ بھی تھا کہ ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی۔ یہ جوش صاحب تھے۔ فیض صاحب نے، فراز صاحب نے، جاوید صاحب نے جو کچھ لکھا اور جیسا کچھ لکھا پاکستان کے اور مشرق وسطیٰ کے حالات پہ، اب وہ لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو فراز صاحب نے کہا تھا کہ جو شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میں نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے، میری کتاب کا نام بھی یہی ہے، اور آج اسی عنوان سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں جوش صاحب سے کہ نظر کی ہے یہ نظم، اور جوش صاحب کی بہت سے مصروں اور بندشوں کو اس میں استعمال کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے امریکی سوداگروں سے خطاب۔ عرض کیا ہے کہ کس زبان سے کہہ رہے ہو آج ہے سوداگرو، پے بقائے ابن آدم آؤ ایران سے لڑو۔ تم تو کہتے ہو کہ ایران بھیڑیا ہے بھیڑیا، بھیڑیے کو مار دو گولی پہ امن و بقا۔ اب یہ کہتے لب پہ آیا ہے تمہارے قاتلو، اب یہ کیسے لب پہ آیا ہے تمہارے قاتلو، دیر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو۔ تم کو ایران کا نظام سلطنت بھاتا نہیں، ایک سوا لڑنے کی کوئی گر تمہیں آتا نہیں۔ جوہری بم کا تمہیں ایران سے دھڑکا لگا، سچ کہو ایران کیا تم کو بڑا خطرہ لگا۔ شعر دیکھیے کہ بم تو اسرائیل کے سارے ہی کوشر ہو چکے، آنکھ کھولو تم تو اس دنیا میں عزت کھو چکے۔ اب غزہ میں نوع انسان لے رہی ہے سسکیاں، اب غزہ میں نوع انسان لے رہی ہے سسکیاں، آدمیت لے رہی ہے جس جگہ پہ ہچکیاں۔ لیبیا، پاکستان کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ بھی شامل ہے۔ لیبیا، عراق میں، مصر میں اور شام میں تم نے بدلی تھی حکومت، طاق ہو اس کام میں، تم نے بدلی تھی حکومت، طاق ہو اس کام میں، ہے تمہاری محفلوں میں امن کا یہ ذکر کیوں، ہے تمہاری محفلوں میں امن کا یہ ذکر کیوں، بقائے نوع انسان کی لگی ہے فکر کیوں۔ تیل کی دولت بھی لوٹی تم نے، معدنیات بھی، اسلحے کی تم نے باٹی ہر جگہ سوغات بھی، اسلحے کی تم نے باٹی ہر جگہ سوغات بھی، تم نے لوٹے دش بھی، تم نے لوٹے غار بھی۔ افغانستان کا حوالہ ہے۔ تم نے لوٹے دش بھی، تم نے لوٹے غار بھی، ہے نہیں تم کو جہاں میں لوٹنے سے یار بھی، آگ پہلے خود لگاتے ہو۔ ایران میں، عراق میں، شام میں اور سعودی عرب میں اور باقی سارے مشرق وسطیٰ میں انہوں نے جو کچھ کیا اسی کے حوالے سے، آگ پہلے خود لگاتے ہو اس کے بعد تم پھر چھڑکتے تیل بھی ہو، اور اس کے بعد تم پھر بجھانے آگ کو آگے نکل آتے ہو تم، امن کا پیغام بھر پھر خود کو دکھلاتے ہو تم۔ ڈوبنے کو ہے تمہارا یہ نظام مصلحت، تم ہی کھاؤ گے جہاں میں دیکھنا آخر شکست، تم ہی کھاؤ گے جہاں میں دیکھنا آخر شکست، تم سے نالا ہے غزہ، مصر ہو ایران ہو ترکیہ ہو یا کہ چین ہو یا کہ پاکستان ہو۔ شعر دیکھیے، ہے گرہن میں آ چکا سورج تمہارا علامہ، ہے گرہن میں آ چکا سورج تمہارا علامہ، بوریا بستر سمیٹو و بچاؤ اپنی جان۔ اور پھر میں نے اقبال کے شعر سے استفادہ کیا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ عرض کرتا چلوں کہ اقبال کے علاوہ میں نے اس میں جوش صاحب کے بہت سے مصرے استعمال کیے ہیں اور ان کی بندشیں بھی۔ یہ نظم جوش صاحب کی نظر ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔